अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतर बाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो हमारी अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से है। हमारे बड़े अच्छे भाई हैं मुबारक भाई, FBR में होते हैं लाहौर में। उन्होंने उनसे बात होती रहती है। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वॉइसेस की थी कि इस तरह से जो है ना, मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने काफ़ी ज़ोर दिया था कि ब्लड लाइन जो है उसको रखें और कबूतर के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं डरबी में। इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई थी। तो इस तरह से है जी कि कबूतरबाजी जी, मैं इस बारे में थोड़ी वजाहत करना चाह रहा था कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने उसमें शायद स्किप कर दिए थे। तो होता है जी, जो चीज़ माइंड में आती है वही वक्ती बंदा बोलता है। तो कुछ चीज़ें वक्ती उस टाइम पे माइंड में नहीं होती और बड़ी वो एक्यूरेट बातें होती हैं, लेकिन बाद में आती हैं। तो लेकिन वो टाइम जो है उस टाइम पे हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, अब बात ऐसी है जी कि उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने 70-80 कबूतर रखा हुआ है, मैं उनको दाना डाल रहा हूँ, तो मैं उनका क्या करूँ, मुझे उनकी ब्लड लाइन का नहीं पता, तो मैं उनको निकाल दूँ। वो ये कहते हैं कि अच्छे परिंदा जो है वो आप दिखा दिया करें, तो उसी से ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अच्छे परिंदे जी, अब इस चीज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कबूतरबाजी है क्या जी। कबूतरबाजी जी ये सारा एक किस्म का समझ ले भी तुक्का है। तुक्का इस हिसाब से है कि हर बंदे के पास अच्छे परिंदे हैं, लेकिन हर बंदे के कबूतर शाम नहीं बैठते। अब वजह क्या है? वजह इस तरह से है जी कि अगर तो कबूतरबाजी पॉइंट्स के ऊपर होती, जो चीज़ हमें नज़र आती है, मतलब पॉइंट्स हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ में देख सकते हैं, अगर तो कबूतरबाजी यहाँ तक ही होती तो फिर लोगों को इतने कबूतर और इतनी नस्लें रखने की क्या ज़रूरत थी। अब एक चीज़ कहते हैं जी, हम भी यही बात करते हैं जी, कबूतर का ताव बैठ गया जी जोड़े का। अगर उस कबूतर का ताव बैठ गया, आप ऐसे 10 जोड़े लगा लें तो बस आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो भी मुकाबले खेलते हैं या आगे मतलब जेठ वगैरह गर्मी का शौक़ कर रहे हैं या परिंदा उड़ाने का शौक़ कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब काफ़ी तादाद में, मेरे पास 40-50 जोड़ा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। मेरे तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा लोगों ने पेयर जो है ना वो लगाए हुए होते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह यही है जी कि कबूतर का ताव बैठ गया, उन्होंने बच्चे 2-4 अच्छे दे दिए, लेकिन सारे बच्चे उस लेवल के नहीं आएंगे, ठीक है, जिस लेवल के वो 2-4 जो आपको पहले मिले थे। मतलब ये है कि इस कबूतरबाजी में एंड नहीं है कि आप कहें कि ये मेरे 4-5 जोड़े जो हैं इनके ताव बैठ गए। अब आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। अब ये है कि अगर आपका ताव बैठना, हम किसको कहते हैं, ताव बैठने को यही होता है कि बच्चा 12-2 गर्मी में कर ले, 12 और 2 के दरमियान आ रहा है, ठीक है, और घर की वापसी कर रहा है, अच्छा उड़ है। अब वो ताव बैठने का यही मतलब है कि वो ठीक कबूतर बना रहा है। लेकिन अब जब हमने उसको आगे मज़ीद इम्प्रूव करना है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसको मज़ीद आगे क्रॉसेस देने हैं। क्रॉसेस उस हिसाब से देने हैं कि जिनका हमें बाप दादे का पता हो। अब जैसे ये मुबारक भी कह रहे थे कि हमारे पास 70-80 कबूतर हैं। अब 70-80 कबूतरों में से अगर उनके पास समझ लें 5 जोड़े ऐसे हैं जो बच्चे 2 पार कर रहे हैं, 3 पार करवा रहे हैं, 4 पार करवा रहे हैं, वही ब्लड लाइन है जी। और इसके अलावा हम ये नहीं कहते कि आप जाएं और ये जो बड़े उस्ताद इकराम हैं इनके छतों पे जाएं, इनके ब्रीटे नस्ल लें, या आप इनकी और जिस तरह नाम रखे हुए हैं F16 तो कोर कमांडर लें, इस तरह से कि लाखों रुपया लगा दें। इस तरह से नहीं हम कहते। हम ये कहते हैं कि जो कबूतर आप परफॉर्म कर रहा है वो बेशक आपने 200 रुपये का डरबी से लिया है या आपने वो 10,000 रुपये का लिया है या 20,000 रुपये का लिया है, आप उसको मैदान दिखा रहे हैं तो वही ब्लड लाइन है जी। उसी कबूतर को आप पहले एक मादी देते हैं तो वो उसके साथ बच्चे उड़ाता है, आप नेक्स्ट मादी देते हैं वो मज़ीद बच्चे उड़ाता है। आप क्योंकि जब एक दफ़ा आप उड़ाएंगे आपको थोड़ा बहुत ये बंदे की अपनी जजमेंट होती है जी कि मैंने अगर कोई बच्चा घर पे मेरे निकला है तो मैं उसकी परवाज़ शुरू की बहुत देखता हूँ, मतलब जब तक वो मेरे पास रहता है, क्योंकि शरदारी हमारे पास परिंदे ज़ाया होने की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ औक़ात रात रहने से बड़े बड़े अच्छे परिंदे जो आपके ना ज़ाया होने वाले भी हैं, तूफ़ान की नज़र हो जाते हैं, बाज़ लगड़ की नज़र हो जाते हैं। इस तरह से भी हो जाता है कि जोड़े में कमी नहीं होती, बच्चे की परवाज़ में कमी नहीं होती, लेकिन मसला वही होता है कि किसी न किसी मतलब हादसे का शिकार हो जाता है रात रहने की वजह से, या वो नस्ल आपके पास वो परिंदे जब एक दफ़ा बने हुए परिंदे आपके 4-5 जो हैं एक नस्ल के रात रह गए तो ख़त्म होगी फिर आपकी 2-2.5 साल की मेहनत। इसलिए जी ये शौक़ ऐसा है
کہ جس میں آپ نے ورائٹی رکھنی ہوتی ہے، لیکن آپ نے سوچ سمجھ کے ہر چیز کو چلنا ہوتا ہے لے کے، کیونکہ جب آپ نے ایک جوڑا لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے کم از کم سال آپ نے پاس رکھنا ہے، جو دانہ ڈالنا ہے۔ تو اس کبوتر میں کچھ ایسی ایکسٹرا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ آپ نیا اگر کوئی پرندہ لا رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ جو پرندے آپ کے پاس اگر جیسے 60-70 کبوتر ہیں، ان میں اگر آپ کے پاس 10 پرفارمر کبوتر ہیں، آپ وہ 10 کو ہی لے کے آگے چلیں۔ آپ باقیوں کو بے شک فی الحال رکھیں چھت پہ، لیکن آپ فوکس کریں، ان کی بریڈ کو بڑھائیں۔ بڑھانے کا یہی ہوتا ہے کہ انڈے فاسٹرنگ کریں، اس کے انڈے چلائیں تاکہ زیادہ بچے آئیں آپ کے پاس، آپ کو سمجھ آئے، آپ اس کو پھر چینج کریں، دوسرے نار کو مادی کو دوسرا نار دیں، نار کو دوسری مادی دیں، پھر دیکھیں کہ کون زیادہ اچھے بچے دے رہا ہے، کس جوڑے میں زیادہ مزید امپروومنٹ آئی ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ کبوتر اڑا رہا ہے بچے، مادی اڑا رہی ہے بچے، اور یہ ساری چیزیں بلڈ لائن کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے جی۔ ٹاپوں میں بھی بعض اوقات پکڑ میں بہت اچھی بلڈ لائن کا کبوتر آ جاتا ہے۔ بلڈ لائن ایسی چیز ہے جو آپ بظاہر دیکھ نہیں سکتے، لیکن میدان میں بلڈ لائن کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میدان میں یہ ساری بات ہے، ہم نے کیونکہ شوق ہی اس کی شوق کا مقصد ہی یہی ہے کہ کبوتر آپ کا اڑے بھی اور گھر بھی بیٹھے، تو وہ چیز جو ہے بلڈ لائن ہی ہوتی ہے جو آپ کی اچھا ٹائم کر کے بیٹھ رہی ہے۔ تو اچھے کبوتر کے پوائنٹس جو ہے نا، اگر پوائنٹس پہ بات ختم ہو جانی ہوتی نا تو پھر تو مطلب زیادہ تعداد میں لوگوں کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر بندے نے یہی جس طرح یہ مطلب 10-15-20 کبوتر رکھ کے شوق کر لینا تھا، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوتی جی۔ ہر باری ایک جوڑا اچھے بچے نہیں بنا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے آپ کے پاس اچھے آتے ہیں، کچھ ہلکے آتے ہیں، پھر کچھ نسلوں کو آپ نے پھر کراس کرنا ہوتا ہے تاکہ مزید امپروومنٹ آئے۔ اگر بچہ آپ کا 12 جا رہا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح کا نر مادی دینا ہے جو بچے 2-3 کے بعد بٹھا رہے ہیں، تو ان کے بچے جو ہیں مزید امپروو ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پریکٹیکلی خود کرتے ہیں اپنے پرندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مجھے اب میرے پرندے ہیں، مجھے اب ہر پرندے کا پتہ ہے، میرے پاس ان کی پیڈگری ہے، پیڈگری میرے خود کی ہے، جس طرح میں ان کے بچے اڑا چکا ہوں یا اڑتے دیکھ چکا ہوں، یا اڑتے ہوئے کبوتروں کے بچے میں لے کے آیا ہوں، پھر میں نے بریڈ کے لیے اپنے پاس تیار کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیز ہے جی۔ تو کبوتر بازی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے جی۔ مشکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس کو اگر نہ سمجھیں تو ہر کبوتر جو ہے پروازی بے شک شام بیٹھ رہا ہے، وہ بچہ شام نہیں بٹھا سکتا جی، لیکن اچھا بریڈر کبوتر جو ہے اچھا اسی کو ہی کہتے ہیں جو بچہ شام بٹھا لے۔ بریڈر اور پروازی میں فرق ہے جی، ٹھیک ہے۔ کافی چیزیں بریڈر میں ہمیں ایکسٹرا دیکھنی پڑتی ہیں پروازی سے۔ پروازی میں ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے مطلب جوڑ کے اوپر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اس نے اڑنا ہے، ہم نے اس کی کوئی نسل نہیں لینی۔ کھلے جوڑوں کے کبوتر بھی اڑ جاتے ہیں، لیکن کھلے جوڑوں کا کبوتر بہت کم بریڈ میں کام کرتا ہے۔ مطلب ہمارا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے جی۔ کسی کے پاس اچھی بلڈ لائن ہے لیکن وہ اتنی زیادہ ان بریڈ ہوئی ہے کہ جوڑ کھل گئے ہیں، لیکن وہ بلڈ لائن اتنی اچھی ہے کہ وہ آگے کراسز میں بچے اڑا رہی ہے، تو یہ بھی کیسز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کبوتر بازی اگر مکمل ہوتی تو 60 سال تک لوگ اس شوق کو سیکھ نہ رہے ہوتے۔ اس کو آپ آج کل کے دور میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ گھر میں بسترے میں بیٹھے ہوئے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سمجھ رہے ہیں، تو پہلے جا کے دیکھنی پڑتی تھی۔ اب اس دور میں سیکھنا مشکل نہیں ہے، لیکن سیکھنے کے ساتھ جب آپ پریکٹیکل کریں گے پھر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ پریکٹیکل کے بنا جو ہے نا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں، بچوں کے باڈی سٹرکچر دیکھیں، ان کے ماں باپ کے باڈی سٹرکچر دیکھیں، اور مطلب یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر اس کا بچے کا باڈی سٹرکچر ماں باپ سے اچھا آ رہا ہے تو وہی کبوتر ہے۔ مطلب ایک پیر لگایا آپ نے، اس نے بچہ جو ہے وہ پیر سے بھی اچھا نکال دیا، اپنے سے بھی اچھا نکال دیا، ایسے جوڑے رکھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ خود سے ایکسیس کریں۔ باقی یہ میں نہیں کہتا، اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ میں آپ 40 ہزار کا 50 ہزار روپے کے بچے اٹھائیں یا بڑے کبوتر لا کے بریڈ کریں۔ ہاں، جو آپ کے پاس پرفارم کر رہے ہیں انہی کو لے کے چلیں۔ باقی کچھ چیزیں جو ہے پکڑ کے بھی انشاءاللہ پرندوں کو سمجھائیں گے پوائنٹس کے حوالے سے، کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مطلب فرق میں ہیں نارمل کبوتر سے اچھے کبوتر میں، مطلب زیادہ نہیں ہیں، کچھ ہیں تھوڑے پوائنٹس، تو وہ میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بھی شیئر کروں گا۔ باقی میرے خیال سے کافی چیزیں میں نے کور کی ہیں کہ اچھا پرندہ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اچھے پرندے جو ہے اچھی بس پیڈگری کو آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے سمجھ لیں پیٹ کوئی بھی ہے آپ کے پاس، اگر ان کیس آپ نے ڈاگ رکھا ہوا ہے شوق کے لیے،
آپ نے اگر اس کو کراس کرانا ہے تو آپ اس میں بھی یہ دیکھتے ہو کہ یار جس کتے سے ہم کراس کرا رہے ہیں تو اس کے کیا پیڈیگری ہے، اس کے ماں باپ کا کیا کام تھا، یا ان کا وہ شو ونر ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح ان میں یہی ہوتا ہے، جو کبوتر چیمپئن آتے ہیں ان کے بلڈ لائن بھی چیمپئن ہوتے ہیں۔ ایسے کبوتر بہت کم ملتے ہیں، دیتا کوئی نہیں ہے، جس کے پاس جو نسل اچھی بن جاتی ہے وہ لوگ نہیں دیتے۔ تو یہی حقیقت ہے، جتنا بھی اچھا آپ کا وہاں پہ ریفرنس ہو تو کچھ چیزیں پیسہ بھی لگانے سے آتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریفرنس بھی، لیکن بیسیکلی یہی چیز ہے کہ جو کبوتر آپ اپنے جوڑوں میں لگا رہے ہیں اس میں کچھ نارمل کبوتر سے ایکسٹرا ہو۔ باقی اوپسو کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی آپ کو۔ اور یہاں پہ جی یہ سارے جوڑے جو چھوڑے ہیں ان کے لیے یہ میں نے نیسٹنگ مٹیریل رکھا ہے جی۔ جب کبوتر اس طرح سے، یا پورا جھاڑو وہ میں نے رکھا ہوا ہے آگے باہر، مزید جو بھی کاٹ کے ڈالتا رہوں گا۔ اب یہ لے کے آئیں گے اپنے اپنے جو ہے نا کھڈوں میں، اور بہترین جو ہے نا نیسٹنگ کر لیں گے، تاکہ جو ہے آگے بریڈ وغیرہ یہ پھر جب ایک دفعہ کبوتر نیسٹنگ خود کر لیتا ہے وہاں پہ وہ کبوتر بریڈ بھی اچھی کرتا ہے۔ تو باقی ہوپ سو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو، پرندے ہی پسند آئے ہوں گے، بات چیت میں بھی کوئی اتفاق کرے کوئی نہ کرے، لیکن ہم نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، کوئی اس میں ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے علم میں تھی یا ابھی جو مائنڈ میں چلی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں وہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں کور کریں گے۔ باقی ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔